الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس سلسلے میں مسلسل 3 ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے. آج کے خطبے میں بھی اللہ کے ساتھ عبادت کی ایک قسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں مسلم معاشرے کے بہت سارے افراد ملوث ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. وہ کون سی قسم ہے؟ وہ ہے قسم کھانا. انسانی فطرت ہے اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، پختہ بنانے کے لیے، تاکید کے ساتھ کوئی بات پیش کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے. یہ انسانی فطرت میں داخل ہے. صرف مسلمانوں ہی میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی قسم کے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں. اسلام چونکہ انسانی معاشرے کے ایک ایک پہلو کی اصلاح کرتا ہے اور اس میں صحیح سمت کی طرف رہبری کرتا ہے، تو قسم کے سلسلے میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. قسم کہتے کسے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، تاکید سے کوئی بات کہنے کے لیے اللہ کا نام لے کر اس کو کہا جائے، یا اللہ کی کسی صفت کو اپنی بات میں ملا کر کہا جائے. اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، رحمان کی قسم میں فلاں کام کروں گا، رحمان کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا. اس کو قسم کہتے ہیں. اور شریعت میں جب آدمی کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. قسم کھانے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر آدمی کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے اور نہ کرے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے. ایسی آدمی کسی بات کی قسم کھائے، مثلا میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اس کو بتایا گیا کہ اس جگہ پر غیر شرعی کام ہوتا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کو جو بات پہنچی ہے، جو خبر پہنچی ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے، وہ اچھی جگہ ہے، آپ جائیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس کو جس چیز کی اس نے قسم کھائی ہے اس سے اچھی چیز نظر آتی ہے، تب بھی وہ اپنی قسم توڑ سکتا ہے. لیکن قسم توڑنے پر کفارہ دینا پڑتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جو عام طور پر ہمارے یا کسی علاقے میں کھایا جاتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. ان 3 چیزوں میں سے کسی کا بھی اختیار ہے. آپ چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، چاہے تو آپ ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں. اگر ان تینوں میں سے بھی کسی شکل کو آپ اختیار نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے. تو یہ 3 کام نہ کر سکے، تینوں میں سے کوئی ایک کام نہ کر سکے، تب 3 دن کے روزہ رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ ہے. تو یہ شریعت میں قسم ہے. لیکن قسم کے سلسلے میں شریعت نے بڑی قید رکھی ہے، اس لیے کہ قسم کھانا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے ایسی ذات کا حوالہ دینا جس کی عظمت ہمارے دل میں ہے. ہمارے دل میں جس کی عظمت ہے اس کا حوالہ دے کر کہہ رہے دیکھیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں وہ غلط نہیں کروں گا،
میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. گویا کہ اللہ کا جب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کبھی غلطی نہیں کر سکتا, کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا, میں اپنی بات کا پکا ہوں. تو کسی عظمت والی ذات کا حوالہ دے کر اپنی بات کو اس لیے پیش کرنا تاکہ ہم اس ذات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات سے نہ پھر سکیں. تو یہ عبادت کی ایک قسم ہے. یہ عبادت اللہ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ جائز نہیں. شریعت میں قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. غیر اللہ کی کسی طرح کی قسم کھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. شریعت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے, بڑی وعیدیں سنائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ. کہ اپنے والدین کے نام کی, باپ کے نام کی قسم مت کھانا. کہتے ہیں باپ کی قسم, ماں کی قسم. لوگ تکیہ کلام بن چکا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں باپ کا نام لے کر قسم کھاؤں گا تو سامنے والے کے دل میں ایک عظمت ہو جائے گی اور میں بھی باپ کی لاج رکھ کر اس کام کو پورا کروں گا. لیکن چونکہ قسم کھانا یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, اس لیے باپ کے نام کی قسم کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. ولا بأمہاتکم, ماں کی قسم, تو اس کی بھی اجازت نہیں دی. ولا بالانداد, ند کی جمع انداز کہتے ہیں مقابل, یعنی اللہ کا شریک جس کو ہم قرار دیتے ہیں, بت ہے, فرشتے ہیں, نبی ہے, ولی ہے, کسی بھی چیز کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. نبی کی قسم نہیں کھا سکتے, ولی کی قسم, فلاں بزرگ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں نہیں کھا سکتے. ایسے ہی فرشتے کی قسم, جبرائیل امین کی قسم نہیں کھا سکتے. سورج کی قسم, چاند کی قسم, کسی چیز کی اللہ کے علاوہ قسم نہیں کھا سکتے. اس کو شرک قرار دیا ہے. بلکہ اللہ نے کہا ولا تحلفوا الا باللہ, صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. ایسے ہی کسی مقدس جگہ کی قسم کھانا, کعبے کی قسم, مدینے کی قسم, مکے کی قسم, روضہ پاک کی قسم, اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. مسجد کی قسم یہ بھی نہیں کھا سکتے. کوئی بڑی سے بڑی مقدس جگہ ہو, اللہ نے اس کو مقدس قرار دیا ہو, مکے کی قسم, حرم کی قسم, صفا مروہ کی قسم, عرفات کی قسم, اللہ نے ان جگہ کو مقدس قرار دیا ہے, لیکن ان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی گئی کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا, لا والکعبہ, یعنی کعبہ کی قسم. جب یہ سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا کہ اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی قسم کھاتا ہے تو اس نے گویا کفر کیا, یا یہ الفاظ کہیں کہ شرک کیا, یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں اس کو شریک کیا. حالانکہ جو عظمت اللہ کی ہوتی ہے وہ کعبے کی نہیں ہوتی, جو عظمت اللہ کی ہوتی ہے وہ مسجد کی یا کسی بت کی نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ ظاہر میں دونوں عمل برابر ہیں, ظاہر میں ہم نے اللہ کے اس کو برابر قرار دیا ہے, تو یہ بھی شرک کے اندر شمار کیا گیا. اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حلف فقد حلف وقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. کہا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور اپنی قسم میں کہے لات و عزى کی قسم, لات و عزى تو بہت بڑے بڑے بت تھے جس کی پوجا کی جاتی تھی مکے میں, کہا کہ اس کی قسم کھائے تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, گویا اس نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا, اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. تو اس لیے کہا غیر اللہ کی قسم کھائی جائے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے
لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنی تاکید سے بات کہی گئی۔ اسی طرح کوئی صفت انسانی ہوتی ہے، امانت کی قسم، امانت کی چونکہ اس کا بڑا اعتماد ہوتا ہے، سچائی کی قسم، ایمان کی قسم، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا من حلف بالامانۃ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی، ابو داؤد کی روایت ہے، امانت کی قسم کھائی، کہا کہ قسم ہے امانت کی قسم، کہا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر قائم نہیں ہے، میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اتنی باریک باریک چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا کہ قسم کھانے میں احتیاط کیا جائے، سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، نہ انسان کی، نہ جنات کی، نہ فرشتوں کی، نہ مقدس جگہوں کی، نہ کسی کی عزت کی، نہ کسی کی صفات کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اس کی جس کا اللہ سے تعلق ہے۔ اب اگر کسی سے ماضی میں یہ کام ہو گیا ہے، اس طرح کی غلطی ہوئی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جیسے حدیث میں کہا گیا دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا اصغر ہو، حقیقت میں آدمی مشرک ہو یا نہ ہو اس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے تو ہمیں کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اور دوسری چیز ایسے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے۔ کن چیزوں سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، کون سی چیزیں ممنوع ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ لا علمی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اچھے نمازی، پنج وقتہ نمازی، لیکن علم نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض ایسے کام ہو کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ خاص طور پر اس طرح کی چیزیں قسم کھانے وغیرہ کی نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سیریلوں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، دوستوں میں دیکھتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی زبان پر وہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی قسم میں بھی انہیں الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں اس ماحول کا رنگ لیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی چیزیں ان کی زبان پر آتی ہے اور آہستہ آہستہ ایمان سے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو پر خصوصی توجہ دے کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب